إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. برادران اسلام اور حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ایک اہم ترین شرط ہے کامیابی کے لیے. اللہ کے وجود پر ایمان، اس کی الوہیت و ربوبیت پر ایمان، اس کی وحدانیت پر ایمان اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان. اس کے بغیر کوئی بھی نفس اللہ کا ولی یا اس کا وارث نہیں کہا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنا وارث قرار دیا ہے یا جنت کی وراثت سونپی ہے، ان کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ ہو، عبد اور معبود کا رشتہ. اپنی عبودیت کو ثابت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر کے تبھی وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جو اللہ سے جڑتا ہے اللہ کی جائیداد کا وارث بنتا ہے. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ تبارک و تعالی تقی اور متقی بندے کو ہی جنت کا وارث بنائے گا. اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کی صفتوں کو نہ مان لیا جائے. ہمارا آج کا موضوع ایک اہم ترین صفت ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے اوپر ایمان لانے کا۔ اللہ پر ایمان کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ اسے مان لیا جائے کہ اللہ کا کوئی وجود کائنات میں ہے، یہ بھی کافی نہیں کہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سارے جہانوں کا خالق ہے۔ بات مکمل اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اس حیثیت سے مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے اور متصرف ہے، کائنات کا خالق ہے۔ اور جب خالق ہے تو وہ کائنات کو جانتا بھی ہے، جس چیز کو اس نے بنایا اسے جانتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی چیز کوئی بنا دے اور اس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ جب کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ خالق ہے تو وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ ہم نے کیا پیدا کیا۔ خالق ہے اور پھر مالک ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہ، اس کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا، درخت سے کوئی پھل ٹوٹ کے نہیں گر سکتا، پرندے آسمان کی فضاؤں میں پرواز نہیں کر سکتے، آسمان اور ہزاروں کی تعداد میں نجوم و کواکب فضا میں اس طرح لٹک نہیں سکتے، تو بھلا مالک کون ہو سکتا ہے؟ جب کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ایک اکیلا ہے، کسی کا ساتھ نہیں لیا، کسی سے مدد حاصل نہیں کی، بلکہ کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا اور ہو گیا۔ جب اتنی آسانی سے کائنات کو پیدا کر سکا ہے تو اسے بھلا کسی کے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ہی وہ کسی کے تعاون کا محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے کسی کے تعاون سے، کسی کی مدد سے بے نیاز ہے، اسے نہیں چاہیے کسی کی مدد۔ جب پیدا ایک اکیلا تنہا کرنے والا، تو اس کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ مالک وہ ایک اکیلا اکلوتا مالک اس کائنات کا ہے۔ مالک صرف بولنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے مالک مان لیا اللہ تعالیٰ کو، اسے عملی طور پر دکھانا بھی ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک قول کے ساتھ تصدیق بھی نہ ہو، دل سے اسے مانا نہ جائے اور اس کے مطابق عمل بھی نہ ہو۔ ہم نے اگر کہا کہ اللہ کائنات کا مالک ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسے زبان سے کہا بھی، دل میں تصدیق بھی ہم نے کر لیا، عملی طور پر اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو مانگیں گے کس سے؟ ظاہر ہے اگر کسی کو موبائل کی ضرورت ہے تو جو موبائل والا ہوگا اس سے مانگ کے لے گا کہ مجھے ایک کال کرنی ہے، کسی اور سے دوسرے سے نہیں مانگے گا۔ جو موبائل کا مالک ہوگا اسی سے مانگے گا۔ کائنات میں کوئی بھی ذرہ، بڑی سی بڑی چیز ہو یا چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، اگر مانگنا ہے تو مانگو اسی سے جو اس کا مالک ہے، اور مالک حقیقی کائنات کا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس لیے دعا عبادت ٹھہری، مانگنا عبادت ہے۔ جب وہ مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے، کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا کرنے والا، کوئی دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرتا ہے ایک اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ جب اکیلا وہ کرنے والا ہے، اور کسی سے کیا ڈرنا، کسی سے اور کیا گزارش کرنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب اس کے سوا اور کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور
وہ مدبر ہے، تدبیر کرنے والا۔ اور یہ ایک اہم پوائنٹ ہے آج کے ہمارے اس ٹاپک پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ کائنات کو چلانے کے لیے کہاں کس طرح کی کیا ضرورت ہے وہی بہتر جانتا ہے اور وہی اسے پوری کرتا ہے۔ جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بکری جیسی نظیف، صاف ستھری اور شفاف قسم کے ایک جانور کو پیدا کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتے کو پیدا کیا جو کہ نجس ہے۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے تو اسے 7 بار دھونے کا حکم ہے، اسے 7 بار دھویا جائے گا اور 1 بار مٹی سے بھی دھونا ہے، تب وہ برتن پاک ہوگا۔ لیکن بکری وہ منہ تو کیا ڈالے، بلکہ پوری کی پوری بکری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے، جسے کھایا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سمجھ میں آتی ہے۔ بکری کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور اسے انسانوں کے کئی کاموں کے لیے غذا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ کتے کو کسی اور کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہم سوچیں گے اگر وہ حرام ہے، نجس ہے، اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ نہیں کرنا تھا۔ غلط بات ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کائنات میں کہاں اس کی کیسی ضرورت ہے۔ کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جو نہ تو بکری پوری کر سکتی ہے، نہ اور کوئی جانور، نہ انسان پوری کر سکتا ہے۔ کائنات کی اس ضرورت کو وہ کتا ہی پورا کر سکتا ہے۔ خنزیر، سور، پگ، جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اس کے استعمالات الگ الگ ہیں۔ گاڑی کے انجن میں پیٹرول بھی ڈالا جاتا ہے اور ریڈیٹر میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے۔ اگر پانی کی جگہ پیٹرول اور پیٹرول کی جگہ پر پانی ڈال دیا جائے، گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی طرح کتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہاں رکھا جائے، اسے کھانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور کائنات کے ہزاروں مخلوق کو ایک ایک اینٹ کی طرح سے چن کے کائنات کی دیوار کھڑی کرتا ہے اور وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ کائنات کو چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے، مدبر ہے، اب اس کائنات کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اب بھول جائیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغام انتہائی شارٹ میں دیا ہے، اور وہ پیغام ہے صبر کا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے یاد رکھو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری مصلحت میں ہے۔ اس لیے ڈپریشن کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرا جاؤ، پریشان ہو جاؤ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس رب کریم ہے، رب غفور ہے، وہ عنایتیں کرنے والا، وہ سارا کچھ دینے والا۔ تم دعا کچھ کرتے ہو، وہ دیتا کچھ ہے، یہ اسی کی حکمت ہے۔ دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی، جب بھی مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہی کرتا ہے۔ لیکن وہ رب رحیم ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا اپنے بندوں کے لیے۔ ہم اسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ آج کے کھانے میں جمعے کے بعد مجھے بریانی نصیب فرما۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مانگنا عبادت ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، اور اس بندے کے نصیب میں ہے کہ یہ گھر سے، مسجد سے باہر نکلے گا، روڈ کراس کر رہا ہوگا اور وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ کھانے تک بچے گا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا میری تو سن لی، قبول کر لی، لیکن اس دعا کو اٹھا کے یہاں ڈال دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے، اور اس ایکسیڈنٹ کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، جمعے کے بعد مجھے بریانی نہیں ملی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے، دعا قبول ہوئی،
لیکن کسی اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متصرف ہے، تصرف کرنے والا ہے، کائنات میں جو چاہے کرے، جو کچھ بھی کوئی اسے سوال کرنے والا نہیں. اور بندے کے حق میں اس نے دیکھا یہ صحیح ہے ایکسیڈنٹ سے بچ جائے، اس دعا، اس نے ایکسیڈنٹ جانتا ہی نہیں تھا میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اس نے مانگا نہیں کہ مجھے ایکسیڈنٹ سے بچا، لیکن اللہ جانتا ہے. اس دعا کو اللہ نے وہاں استعمال کیا. ایک انسان بڑی پریشانیوں کے ساتھ کولکاتہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے، مجھے بامبے جانا ہے، ایمرجنسی ہے، مجھے آج کسی بھی حالت میں پہنچنا ہے. ایئرپورٹ پہنچتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ فلائٹ مس ہو گئی. وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ میرے ساتھ غلط ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا، جو ہونے والا ہے اس کو جانتا ہے، اور اسی وجہ سے اس بندے کے لیے بہتری اسی میں تھی کہ وہ اس میں سفر نہ کرے، کیونکہ وہ درگھٹنا گرست ہونے والا ہے. آگے جا کے وہ بعد میں خبر سنتا ہے کہ وہ فلائٹ جو مس ہو گئی تھی وہ حادثے کا شکار ہو گئی. اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا صحیح ہے، کیا حق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اسی علم کے سبب سے وہ تصرف کرتا ہے کائنات میں. یہیں سے ایک بات نکل کر آتی ہے، اللہ پر ایمان یہ مکمل نہیں ہوگا جب تک 6 چیزوں پر پوری طرح سے ایمان نہ لایا جائے. 6 چیزیں ہیں. ایک تو اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور مقدر پر ایمان. مقدر یہی جو آج ہمارا اسماء و صفات کا ایک بہت ہی باریک ترین باب ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. مقدر پر ایمان لانا یہ 6 ایمان کے ارکان میں سے ایک ایمان ہے. جو مقدر کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مومن نہیں کہلائے گا. مقدر تقدیر سے بنا ہے، اور تقدیر کہتے ہیں اندازہ لگانے کو. اور یہ مقدر ہے کیا، اور اس سے انسانی زندگی میں جڑے کیا مسائل بنتے ہیں، اور کائنات میں کون سا ایسا بدلاؤ آتا ہے اس کی وجہ سے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مقدر پر ایمان اور اس کے مراتب، اس کے 4 ارکان ہیں. تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن بھی چھوٹ جائے گا تو ایمان تقدیر پر نہیں کہلائے گا. اور وہ کون سے 4 ارکان ہیں؟ العلم، اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے. الکتابہ، یہی ترتیب بھی ہے، مراتب ایمان بالقدر، اور اس کی ترتیب یہی ہے، اور 4 مراحل ہیں، 4 مرتبے ہیں. العلم اور الکتابہ، لکھنا، لکھ لینا، اسے جو معلومات ہیں اس کو لکھ لینا. نمبر 3 المشیہ، ارادہ اور چاہت کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4 الخلق، اسے وجود میں لانا. That's all. یہی ہے جو ایمان بالقدر ہے. اب ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہمارا جزء ایمان بن گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، وبالقدر خیرہ وشرہ. تمہیں مقدر پر ایمان لانا ہے، صرف اچھا والا نہیں، جو برا ہوتا ہے مقدر میں اس پر بھی ایمان لانا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جو اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو برا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. کوئی سوچے گا اچھی چیز وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، برا اللہ کی طرف سے کیوں ہو گیا؟ ابھی میں نے بات کہی تھی، جہاں اللہ نے بکری پیدا کی وہیں کتے جیسے نجس جانور کو بھی پیدا کیا. تو اسی طرح خیر کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے اور شر کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو خیر ملے مقدر میں یا شر ملے، یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے.
لیکن اس کے درجات جو ہیں یہ ہم جان رہے تھے. 4 چیزیں ہیں جو ارکان ہیں: العلم، الکتابہ اور المشیئہ والارادہ والخلق، وجود میں لانا. مقدر پر ایمان جب ہم لانا چاہیں گے، سب سے پہلے یہ ایمان لانا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے علم میں تھا سارا کچھ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. حدیث جابر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا. اللہ کا وجود، اللہ کی ذات اس وقت بھی وجود پذیر تھی. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جب آسمان و زمین نہیں پیدا ہوئے تھے، دریا پہاڑ جنگل نہیں بنے تھے، سورج چاند ستاروں کا وجود نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ تھا. اور اس وقت وہ جانتا تھا، اس کے علم میں سارا کچھ تھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، یا 100 سال بعد جو ہوگا، یا قیامت قائم کیسے ہوگی، جنت جہنم کون جائے گا، کون کہاں جائے گا، کیا ہوگا، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے، تھا، ہے اور رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وسع کل شیء. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس نے ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں. ما اور من یہ 2 باریک فرق ہے، اور قرآن کا یہ فصاحت ہے، بلاغت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا من فی السماوات والارض، کون کون دنیا میں ہے ان کو جانتا ہے، یہ نہیں. ما فی السماوات والارض، جو جاندار چیز ہے اسے بھی جانتا ہے، جو بے جان چیز ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے. پہاڑوں کو بھی جانتا ہے، ان کی گنتیاں جانتا ہے، کس پہاڑ کے نیچے کون سی چوہیا رہتی ہے اسے بھی جانتا ہے، کس سمندر کے نیچے کون سے چٹان میں کون سا کیڑا پیدا ہو رہا ہے اسے بھی پیدا کرنے والا بھی وہی، اسے جانتا بھی وہی، اسے رزق وہاں پہنچاتا ہے. کائنات کے ایک ذرے کو جانتا ہے، جمادات کو جانتا ہے، حیوانات کو جانتا ہے، حشرات و زواحف کو جانتا ہے، چرند پرند کو جانتا ہے، ہواؤں میں تیرنے والے چھوٹے چھوٹے جو دوربین خوردبین سے نظر آنے والے وائرس کی شکل میں یہ کورونا شرونا، ان ساری چیزوں کو وہ پیدا کرنے والا، وہ جاننے والا. آج کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے مشنری دور میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں، کورونا وائرس جو بہت ہی باریک چیز ہے، یا اس سے بھی باریک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بننے سے پہلے سے ان کو جانتا ہے، کون سا وائرس کس کو لگے گا، کون سی بیماری ہوگی. اگر وجود میں ہے تو ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا تھا دنیا بننے سے پہلے. کیوں؟ یہ علم ہے، اور علم کے بغیر قدر مقدر نہیں ہو سکتا. جب تک نہ جانے کسی کے بارے میں، مقدر کیسے اس کے لیے لکھ کیسے سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو اللہ کے علم میں کائنات کے وجود سے پہلے ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھیں. قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے، دنیا کے اندر ریت اور بالو کتنے ہیں، کہاں کیسے چمکتے ہیں نہیں چمکتے ہیں، ان کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان میں سے جو خیر اور فلاح کی چیزیں ہیں ان کو سمیٹ دیا، لیکن دعویٰ کرتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی بھی چیز کو ذکر کرنا نہیں بھولا، نہیں چھوٹا مجھ سے، ہم نے ذکر کر دیا ہے. ہاں جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو ہم نے، بیکار چیزوں کو لکھ کے کیا فائدہ، تو ہم نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا. جس کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کیوں لکھیں. تو اللہ کے علم میں ساری چیزیں تھیں. جیسے میں نے کہا اللہ کو پتہ تھا آپ سفر کرو گے فلائٹ سے تو وہ درگھٹنا گرست ہوگا اور آپ کی جان جا سکتی ہے، اس لیے آپ کی فلائٹ اللہ نے مس کروا دی. اللہ کے علم میں تھا جبھی تو ایسا کیا. تو کائنات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہے. یہ پہلا درجہ ہے کہ اللہ کو کائنات کا علم ہے. دوسرا کتابہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ قلم کو بنایا۔ سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ قلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، یعنی قلم سے پہلے اللہ نے عرش کو اور پانی کو پیدا کیا ہوا تھا۔ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ عرش اور پانی کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، اور اب جو پیدا کر رہا ہے وہ سب سے مخلوقات میں سب سے پہلی چیز جو پیدا کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا اکتب، لکھو، ہم نے تمہیں لکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ قلم نے کہا ابھی تو میں پیدا ہوا، اللہ ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آج سے لے کے میں زمین بناؤں گا، آسمان بناؤں گا، سورج چاند ستارے بناؤں گا، ہزاروں نجوم و کواکب بناؤں گا، سیارے بناؤں گا، زمین بناؤں گا، زمین کے اندر دریا پہاڑ جنگل بناؤں گا، ان میں ندی نالے ہوں گے، ان میں درند پرند چرند ہوں گے، ان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں گے، حشرات و زوائف ہوں گے، انسان ہوں گے، آدم سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا ان سبھی کے بایو ڈاٹا لکھ ڈالو، کب پیدا ہوگا، کیا کام کرے گا، کیا کھائے گا، کیسا عمل کرے گا، کون جنت کا عمل کرے گا، کون جہنم کا عمل کرے گا، کون توبہ کرے گا، کون ایمان لائے گا، ساری چیزوں کو لکھ ڈالو۔ اب سے لے کے دنیا بنے گی، زمین آسمان بنیں گے، یہ ساری چیزیں لکھو، اور پھر ایک ایک انسان، ایک ایک جنات، ساری چیزوں کو لکھ ڈالو، یہاں تک کہ کوئی جنت چلا گیا، جہنم چلا گیا، محشر ختم ہو گیا اور مجلس ختم ہو گئی، عدالت ختم، وہاں تک لکھ ڈالو۔ فجرا، قلم چل پڑا، لکھنے لگا، قلم شروع پڑ گیا اور اس نے لکھا۔ کس کو لکھا؟ اللہ کے علم کو، جو وہ جانتا تھا۔ ابھی ہم نے سمجھا اللہ کیا جانتا تھا، پوری کائنات کو جانتا تھا، تو وہ سارا اس قلم نے لکھا۔ یہ دوسرا منزلہ ہے، دوسرا مرتبہ ہے قدر کا، مقدر کا۔ اللہ کے علم میں تھا، اب اس نے قلم کو بنایا اور دنیا بننے سے پہلے لکھا، اور لکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ اللہ کے ارادہ کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ جو چاہے وہی ہوگا، تمہاری چاہت کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اسی کی مشیت ہے جو کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اور اسی کی مشیت سے کائنات چلتی ہے۔ کائنات اگر چلے گی تو اللہ کی مشیت سے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ارادۃ اللہ، اللہ کا ارادہ۔ ارادہ کیا ہوا؟ علم ہے، لکھا گیا، اب اللہ نے ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ اب بننا چاہیے، زمین آسمان کو بننا چاہیے۔ یہ چوتھا اور آخری درجہ آ گیا، خلق، وجود میں آیا، کریشن عمل میں آیا۔ زمین آسمان بھی بنائے اور انسان بھی بنائے۔ زمین آسمان کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ لکھا تھا ہمارے لیے، میرا جو بایو ڈاٹا قلم نے لکھ کے دیا تھا اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ نے مجھے دنیا میں اپنے مشیت اور ارادے سے لایا۔ اب دنیا کے اندر میرے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ لطیف ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، لطیف بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی لطیف ہے۔ تو دنیا بننے سے پہلے مجھے جانتا تھا کہ ایک روز میں کھڑے ہو کے یہاں آپ کے سامنے خطبہ پیش کر رہا ہوں گا۔ یہ سارا اس وقت اللہ کے علم میں تھا، اسے قلم نے لکھا تھا، اور پھر اللہ نے ارادہ کیا، مجھے یہاں پہنچا دیا۔ یہ خلق ہے، یہ آخری مرتبہ ہے مقدر کا۔ تو یہ درجات ہوئے، اور یہ مقدر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس پر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ پر پوری طرح سے ایمان لے آیا۔ اگر اسے نکارتا ہے تو اللہ کے علم کو نکار رہا ہے۔
اللہ کے قدرت اور مشیت کو نکار رہا ہے، اللہ کے پیدا کرنے اور اس کے تصرف کرنے کو انکار کر رہا ہے، پھر وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر ہو یا شر ہو، مقدر پر ایمان لانا ہے۔ اب یہاں ایک چیز جو عام طور پر لوگوں کے لیے الجھن بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے پیدا کیا، وہ چاہتا تو ہمیں نیک بنا دیتا، برے ہم کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ جان بوجھ کے ہمیں برا کیوں بنا رہا ہے؟ اب بھی اگر چاہے تو اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ جی یہ وہ مسئلہ ہے جہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ آپ ایک سی ڈی لے لیجئے، موبائل لے لیجئے، موبائل میں ویڈیو چلاتے ہیں یا ٹی وی میں بیٹھ جائیے، کوئی سی ڈی لگا دیجئے ریموٹ لے کے اور اس کو پلے کیجئے۔ جب وہ ویڈیو چلے اس میں آپ کچھ بدل سکتے ہو، جو ویڈیو چل رہی ہے، اگر کوئی کسی کو تھپڑ مار رہا ہے تو وہ مار ہی دے گا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتے ہو ٹی وی میں جا کے، نہیں نا، ریکارڈیڈ ہے، اس میں آپ کیسے بدلو گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، آپ اس کو روک دو گے، لیکن اس سین کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بننے سے پہلے جو اس کا علم تھا، جو اس نے لکھا، جو اس نے چاہا اور جو اس نے وجود میں لایا، اس سین کو بدل نہیں سکتے، اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس میں دخل اندازی کر سکے یا اس کے اندر کسی بھی طرح سے بدلاؤ یا ایڈیٹنگ کر سکے، ایسا کوئی نہیں۔ اور یہی ہے مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن بات یہ ہے، میرا ایک بھائی ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں یہ مقدر یہ دیا کہ وہ حج کرے، عالم بنے، حافظ بنے، نیک بنے، مجھے شرابی بنا دیا، ایسا بنا دیا، ویسا بنا دیا۔ اللہ نے ایسا کیا ہی کیوں؟ اللہ چاہتا تو اچھا بھی تو کر سکتا تھا میرے ساتھ۔ یہ نہیں، میں نے جو ٹی وی کی بات کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا درجہ علم ہے۔ علم میں تھا ہم دو بھائی ہوں گے، میرا بھائی جو دنیا میں آئے گا نیک کام کرے گا، وہ اللہ کو راضی کرے گا، پڑھائی میں محنت کرے گا، برائیوں سے بچے گا تو وہ نیک بنے گا، حافظ بنے گا، عالم بنے گا۔ یہ اس وقت اللہ جانتا تھا میرا بھائی دنیا میں آ کے ایسا کرے گا۔ علم تو اللہ کا سب سے پہلا درجہ ہے نا مقدر میں، تو اللہ دنیا بننے سے پہلے میرے بھائی کو جانتا تھا اور میرے بارے میں جانتا تھا میں کیا کچھ کرنے والا ہوں۔ میں برائی کروں گا، بھلائی کے قریب نہیں جاؤں گا، شراب نوشی کروں گا، ادھر ادھر کی باتیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، یہ سارا اس وقت اللہ جانتا تھا۔ لیکن قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، میں میرا بھائی دونوں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میرے بھائی کو جاؤ تو جنت میں جاؤ، اور مجھے کہہ دے کہ جہنم میں چلے جاؤ۔ میں تو حجت کروں گا، اے اللہ ہمارا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، ہمارا رب تو بھی ایک ہی ہے، اسے جنت بھیج رہا ہے، مجھے جہنم کیوں بھیج رہا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتمام حجت پسند ہے، تمہارے منہ پر مار دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حجت کو جو حجت وہ کر رہا ہوگا۔ جب میں کہوں گا اے اللہ تو مجھے جہنم کیوں بھیج رہا ہے، اس وقت وہ میرے منہ پر مار دے گا میری وہ دلیل، اور کہے گا دیکھو تم نے عمل کیا کیا ہے۔ اس لیے وہ چھوٹ دے دیتا ہے کہ تم کام کرو، قیامت کے دن مجھ سے نہ کہہ سکو کہ صرف اے اللہ تو نے اپنی مرضی سے مجھے جہنمی بنا دیا۔ میں یہ نہ کہہ سکوں اللہ سے کہ تو نے محض اپنی مرضی سے مجھے جہنمی بنا دیا، اس لیے وہ مجھے چھوٹ دے دیتا ہے، جو چاہو عمل کرو۔ جب میں گناہ کرتا رہا قیامت کے دن جب وہ جہنم بھیجے گا اس وقت میرے پاس عذر نہیں ہوگا، اللہ سے جب کہوں گا اس وقت اللہ دکھائے گا دیکھو تم اپنے اعمال کو دیکھو اور راستہ ناپو، جدھر کا راستہ آسان ہو جائے ادھر چلے جاؤ۔ اسی لیے وہ برائیاں کرنے کے لیے ہمیں چھوٹ دیتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روک لے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لے، برائی کرنے والوں کو زد و کوب کرے، کچھ بھی کرے، کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخری حد تک مہلت دیتا ہے۔ مہلت دینا اللہ کو پسند ہے۔ امہلہم رویدا، وقت آئے گا ان کی نکیل کھینچنے کی،
اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ لڑ نہیں پائیں گے کیونکہ ان کا عمل ہوگا۔ اب برائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی خالق ہے، خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب ڈرنا کیا؟ ڈپریشن، میں نے شروع میں بات کہی تھی، ڈپریشن کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، یقیناً اس برائی کے پیچھے ایک بھلائی ہے، اس برائی کے پیچھے ایک بھلائی ہے، جس بھلائی کے لیے ہمارا رب ہمیں اس طرف لے جا رہا ہے۔ اگر میرے عمل کی وجہ سے کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کا سبب تو میں ہوں، لیکن جس کا سبب میں نہیں جانتا وہ شر اگر مقدر سے مجھے مل رہا ہے تو یہ میں مان لوں کہ اس شر کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کچھ بھلائی رکھی ہے۔ ایک آدمی لنگڑا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ شراب پیتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، دنیا سے چلا گیا۔ ایک روز گرا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، لوگوں نے سمجھا بڑی مصیبت آئی اس بندے پر، اب پورے گھر پریوار کو کیسے پالے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا رحیم ہے اپنے اس بندے پر بھی جس نے پوری زندگی نافرمانیوں میں گزاری، شرابی تھا، اس کے پیر توڑ دیے، گھر میں بیٹھ گیا، شراب اس کی چھوٹ گئی اور وہ نمازی بن گیا اور بہترین نیک انسان بن کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیر ٹوٹنا ہو سکتا ہے کوئی وقتی طور پر اسے سمجھے گا میرے اوپر مصیبت آئی ہے، لیکن وہ بندہ جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا اس بندے کے لیے یہ بہتری کا سبب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی برائی کر کے برائی تک پہنچتا ہے، شراب نوشی کر کے کینسر کا سبب بن گیا، تو یہ کینسر تو اس نے اپنے بلایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تو نہ تھا، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اللہ اس کا خالق ہے، لیکن سبب کون ہے؟ اس کا گناہ، اس انسان کا گناہ۔ تو یہ نہیں کہ برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی وجود میں لاتا ہے، بلکہ اس کے سبب ہوتے ہیں، انسانوں کے اسباب اور ذرائع اور معصیت اور گناہ، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتا ہے شر اور برائیوں کو لانے کا۔ تو ہماری زندگی میں اگر کوئی شر ہے تو یا تو ہم اس کے سبب بنے ہیں، چاقو لے کے اپنا ہاتھ کاٹیں، نسوں کو کاٹیں، یقیناً نس کٹ جائے گا۔ اس میں اگر جان بوجھ کے کوئی کر رہا ہے تو یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے عمل کو سبب بنایا، گناہ گار ہوگا۔ کوئی انتحار کر رہا ہے، سوسائڈ کر رہا ہے، آتم ہتیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو اپنا سوسائڈ نہ کرو، حرام ہے۔ کوئی کر رہا ہے، اگر وہ پاگل ہے، دماغ نہیں ہے، تو یہ کہیں گے اس کے نصیب میں ایسے ہی تھا۔ لیکن اگر دماغ ہے، کیونکہ حساب و کتاب دماغ پر ہے، عقل و شعور ہے، احساس ہے، اس کے بعد ایسا کر رہا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اس کے گناہ کا سبب ہے، اس نے کوئی گناہ کیا اور اس کی وجہ سے یہ شر اس کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جن سے عمل ہوتا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی ان 2 آیتوں میں کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی بھی مصیبت زمین میں نازل نہیں ہوتی، نہ تمہارے نفس میں، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آتی، نہ ہی زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب، مگر وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کون سی کتاب؟ وہی جو قلم لکھ رہا تھا، مقدر، اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں تھا، پھر کتاب میں لکھا گیا۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، پیدا ہونے سے پہلے، جو پوری تفصیل ہم نے سنی۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جیسا کہ ہم نے سنا، یہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے۔ اور آگے کی آیت میں اسی جگہ ہمیں نصیحت کرتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تم سے چھوٹ گیا۔ میں پردھان منتری کیوں نہیں بنا؟ اگر پردھان منتری بنتے تو ویسے ہی ظالم بنتے، آگ لگاتے پھرتے۔ اللہ نے بچا لیا، افسوس نہ کرو، پردھان منتری کیوں نہیں بنے، مکھیا جی کیوں نہیں بنے، پردھان کیوں نہیں بنے؟ اللہ نے اس برائی سے بچایا جو تم دیکھ رہے ہو، تو برائی سے بچایا ہے۔
لا تأسوا علی ما فاتکم، وہ جو تم سے چھوٹ گیا، نہیں ہو سکا، پردھان نہیں بن سکے، مکھیا نہیں بن سکے، یہ نہیں بن سکے، یہ دولت مند نہیں بن سکے، یہ نہیں بنے، وہ نہیں بنے، آپ کو کیا پتا وہ بننے کے بعد کتنے برے بن جاتے ہیں، آپ بہت برے بن جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے نہیں بنایا، کیونکہ آپ کی آخرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فکر ہے، آپ کی آخرت سنور جائے، اس لیے نہیں بنایا۔ لہذا یہ افسوس نہ کرو، لکئی لا تأسوا، تاکہ افسوس نہ کرو اس چیز پر، علی ما فاتکم، جو تمہیں نہ مل سکا، تم سے فوت ہو گیا، ولا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی کا بالکل اپوزٹ، بالکل اپوزٹ، اور اس چیز پر تم فخر نہ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا۔ اگر عالم بنا دیا فخر نہ کرو، حافظ بنا دیا فخر نہ کرو، نیک انسان نمازی بنا دیا فخر نہ کرو، لوگوں میں اپنی واہواہی چاہتے ہو، فخر کرتے ہو، نہیں چلے گا، ایسا نہ کرو۔ لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، افسوس بھی نہ کرو جو تم سے چھوٹ گیا، اور اس چیز پر جو تمہیں مل گیا، بما آتاکم، جو چیز تمہیں مل گیا اس چیز پر تم فخر مباحات بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عالم بنا دیا، مکھیا بنا دیا، پردھان منتری بنا دیا، اگر یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آپ کے بننے سے آپ کے لیے فائدہ ہے، ملک کے لیے فائدہ ہے، عام لوگوں کے لیے فائدہ ہے، تو آپ کو بنایا، جب بنایا تو یہ نہ کہو کہ ہم ایسے ہیں اس لیے ہم بنے، فخر کرو۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مقدر ایک ایسی چیز ہے جسے جان لینے کے بعد اور اس پر ایمان لانے کے بعد انسان کا سارا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ برائی ہے اللہ کی طرف سے، اچھائی ہے اللہ کی طرف سے، سارا کچھ اللہ کی طرف سے، اور اللہ میرے لیے برا نہیں کرے گا۔ جب برا نہیں کرے گا ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے۔ اگر میں جزا فضا کروں بھی تو اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، یہ ریکارڈڈ ہے، اور اس میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا، اور اگر مان لوں تو ہو سکتا ہے اللہ کو رحم آ جائے، میرے حالات کو بدل دے۔ اس لیے بھائیو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اس پوائنٹ پر یعنی درجنوں فرقے اور مذہب بنے ہیں۔ یہ جو فرقے اور مذہب نظر آتے ہیں وہ یا تو توحید الوہیہ میں یا پھر مقدر پر ایمان، اس باب میں فرقے بنے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو مانا تو اس کو نہیں مانا، اور اس کو مانا تو اس کو نہیں مانا۔ لیکن بڑا فریش ہے اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ، جسے اب ہم نے آج کے خطبے میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مقدر پر ایمان کو تازگی بخشے اور صحیح طریقے پر اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کچھ ہم سے فوت ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے اس پر افسوس نہ کریں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمیں ملے اس پر فخر نہ کریں، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو جو اللہ پر ایمان کا ایک جز ہے ایمان بالقدر، اس ایمان کو مضبوط اور قوی بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہما من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔